شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سی قومیں عذاب الہی کا شکار ہوئیں اور انہوں نے ایسی کون سی نافرمانیاں کی کہ انہیں سامنا کرنا پڑا اللہ کے قہر کا۔ جب بھی کسی معاشرے میں یا کسی قوم میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ، فساد، کفر، شرک بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ نبی اور رسول انہیں اپنے رب کی طرف بلائے اور انہیں ہدایت کی دعوت دے اور انہیں توحید الہی کی طرف بلائے اور وہ اس پر ایمان لائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں۔ لیکن بہت سی قومیں ایسی ہیں جو عذاب الہی کو خود دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب الہی کو نازل ہم پر کروا ہی دو۔ ایسی ہی قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم تھی آل سمود۔ یہ لوگ بھی انتہائی طاقتور تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح پہاڑوں کو چیر کر ان میں گھر بنا لیتے اور وہ گھر اتنے مضبوط ہوتے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگیاں بہت لمبی تھیں، یہ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹ کے ریوڑوں سے نوازا تھا اور انہیں بہت سی نعمتیں اور بھی دی تھیں۔ وہ اپنی ان نعمتوں کی عطا کی وجہ سے اور اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو گئے، اور جب کوئی تکبر کا شکار ہوتا ہے تو وہ کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکبر اور کفر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو، جو کہ قوم سمود میں سے ہی تھے، انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ہی عبادت کرو اور اپنی نافرمانیوں کو ترک کر کے توبہ استغفار کرو تاکہ وہ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے اور تم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام انہیں دعوت توحید دے رہے تھے کہ ان میں سے ایک گروہ بولا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، ایسا معجزہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو، کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ اگرچہ میرے لیے یہ مانگنا مشکل ہے لیکن اگر اللہ عطا کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو سامنے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دیں جو بچہ جنے اور اس میں یہ نشانیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور انہوں نے نماز ادا کی اور دعا فرمائی کہ اے میرے رب انہیں اپنی طاقت سے وہ معجزہ دکھا جس کی انہوں نے طلب کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑی پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ وہ اونٹنی بالکل ان کی کہی گئی نشانیوں کے جیسی تھی اور اس نے ایک بچہ جنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے لیے ایک نخلستان یعنی باغ چراگاہ بنا دی اور ایک چشمہ بہا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب اگر تم نے اس نشانی کو کچھ کہا تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اسے بری نظر سے نہ دیکھنا اور نہ ہی اسے کچھ کہنا۔ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کی حیرت زدہ نشانیوں کو دیکھ کر بہت مطمئن ہو گئے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کفر کا شکار ہی رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد 9 لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اونٹنی ہمیں بہت نقصان دے گی، ہم کیوں ایک دن اپنے جانوروں کو پیاسا رکھیں اور ہم پانی کیوں نہ لیں اس چشمے سے، ہمیں چاہیے، ہم روزانہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ایسا؟ ان میں سے ایک سردار بولا جس کا نام قداح تھا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن وہ ایسا سردار تھا کہ اس کی بات سنی جاتی تھی اور مانی بھی جاتی تھی۔ وہ 9 لوگوں کا گروہ اونٹنی کی تلاش میں باہر نکلا اور انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی چشمے سے پانی پی کر واپس آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی ہے۔ سب سے پہلے قداح نے اونٹنی پر تیر چلایا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی ٹانگ پر انہوں نے بہت سے زخم دیے اور اس طرح وہ تڑپی اور تڑپتی ہوئی مر گئی، اور
اونٹنی کا بچہ بہت گھبرایا اور پہاڑی پر چڑھ کر زور سے 3 مرتبہ بلبلایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی اور وہ بہت غمگین ہوئے تو انہوں نے کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اسے نقصان نہ پہنچانا؟ یہ اللہ کی نشانی تھی اور تم نے اسے نقصان دیا ہے۔ اب تم عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے ہو اور اب تم عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، شاید وہ ایمان لے آئیں اور اپنے کیے پر نادم ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ غرور اور تکبر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا عذاب ہے۔ جب جمعرات کی شام ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، مہلت کا 1 دن گزر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ قوم کے لوگوں کے چہرے زرد ہو رہے ہیں۔ پھر اگلا دن جب جمعہ مبارک کا دن آیا اور وہ بھی گزر گیا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، مہلت کا دوسرا دن بھی گزر گیا ہے، اور انہوں نے دیکھا ان کی قوم کے لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ اور جب ہفتے کا دن آیا، مہلت کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا اور ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ وہ لوگ خوشبو لگا کر بیٹھ گئے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک ایسی شدید آواز آسمان سے آئی کہ وہ جس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں مر گئے، فنا ہو گئے، اور زمین پہ ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے مکانات، ان کا غرور، ان کا تکبر سب خاک میں مل گیا، اور وہ ایسے مرے پڑے تھے جیسے کوئی پرندہ زمین پر مڑا پڑا مٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دی اور ان پر قہر اللہ نازل ہوا، اور وہ قوم عذاب کا مستحق ٹھہری۔